رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين آنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد، الرسول المصدد، والمصطفى الأمجد، أبا القاسم محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى حسین. ایک مرتبہ اپنے مرحومین کی جانب سے السلام علی الحسین وعلی حسین وعلی اولاد وعلی أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات على محمد وآل محمد. مومن کرام، دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے.
جن مومنین نے بھی اس مجلس اعظام میں شرکت کی کسی بھی حوالے سے، پروردگار سب کی عبادت کو قبول فرما۔ رحم اللہ جتنے مومنین تشریف فرمائے سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما۔ اس عزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام کی زیارت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ علی محمد وجل فرجم حضرت امین 1RT 7IL 1RT 7IL اور دوسری ہے 1FN 7HP، دونوں گاڑیوں کو ہٹ کیا ہے۔ برائے مہربانی باہر جا کے اشر بھائی سے کانٹیکٹ کر لیں۔ بر محمد والی محمد صلوات۔ مومنین کرام، کل ہم نے جس سورہ ابراہیم کی آیت کو اپنا عنوان قرار دیا، ارشاد پروردگار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے مثال دی، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال قرار دیا، کشجرۃ طیبہ، کہ جیسے شجرہ طیبہ ہو، اصلها ثابت، کہ وہ ایسا شجر ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، راسخ ہیں، ثابت ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی فرع اور شاخ آسمانوں میں بلند ہے۔ یعنی در حقیقت پروردگار عالم اپنے کلمہ طیبہ کی پہچان قرار دے رہا ہے شجرہ طیبہ کو۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شجرہ طیبہ کلمہ طیبہ جیسا ہے، کہا کلمہ طیبہ کو پہچاننا ہے تو شجرہ طیبہ کو پہچانو، یعنی شجرہ طیبہ پہچان ہے کلمہ طیبہ کی۔ اور کل ہم نے عرض کیا امام کی حدیث سے، امام نے فرمایا کلمہ طیبہ سے مراد، اللہ نے کیا فرمایا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے، یہ ہے کلمہ طیبہ۔ ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ تو مسلمان یہ حدیث سن کے خوش ہوئے، حدیث لکھ لی، امام علیہ السلام نے بھی پہلے انہیں خوش کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بتایا ولیکن بشرطہا و شروطہا، ہر لا الہ والا اللہ کے عذاب سے بچ نہیں جائے گا، ایک شرط ہے اور اس شرط کے ساتھ شروط ہیں۔ ولیکن بشرطہا، پہلے کہا ایک شرط، یعنی بتایا کہ ایک شرط ایسی ہے کہ جو اللہ نے اپنے بعد رکھی، ولیکن بشرطہا و شروطہا، اور اس شرط کے بعد وہ بھی کافی نہیں ہوگی جب تک اگلی شرطوں پر ایمان رہی رکھو گے۔ اور فرمایا وہ پہلی شرط رسول اللہ کی ذات، اور وہ اگلی شرط کہا 8ویں شرط میں علی رضا ہوں، اور علی رضا تک بات رکے گی نہیں، کہا یہ آج کے زمانے والوں کے لیے میں شرط ہوں، جب تک زمانے بڑھتے جائیں گے یہ شرطیں آگے 12ویں تک بڑھتی جائیں گی۔ اللہم صلی علی، فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ کی پہچان اللہ جب کہے کہ میرے کلمہ طیبہ جیسے شجرہ طیبہ ہو، یعنی اب کوئی ایسا شجر ڈھونڈو کہ جو کلمہ طیبہ کی پہچان بن جائے، کہا کلمہ طیبہ اتنا ہی طیب ہے جتنا یہ شجرہ طیبہ طیب ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ، یہاں بات خدا کی نہیں ہو رہی، یہاں بات اس کلمہ کی ہو رہی، لا الہ الا اللہ کی۔ اللہ اور ہے لیکن اس کی توحید کا اقرار کلمہ طیبہ اور ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ یہاں بات ذات توحید کی نہیں ہو رہی، یہاں کلمہ طیبہ کی ہو رہی، وہ کلمہ جس کو انسان پڑھ کر اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ کہا وہ کلمہ اتنا طیب ہے، اگر اس کلموں کو سمجھنا ہے تو شجرہ طیبہ کو سمجھو، یعنی ان کی طہارت میں کوئی فرق نہیں ہے، جتنا یہ طیب ہے اتنے وہ طیب ہیں۔ اب کوئی ایسا شجرہ طیبہ ڈھونڈو کہ جس کے لیے اللہ کو کہنا پڑے انما یرید اللہ،
یا علی یا علی اللہ حیدری ماشاءاللہ سلامت رہو زندہ رہو آباد رہو. بس کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ سے پہچانو گے. اور شجرہ طیبہ کب سمجھ میں آئے گا؟ کہا شجرہ طیبہ یہ کوئی عام درخت نہیں ہے. کہا الشجرۃ رسول اللہ، یہ شجرہ رسول اللہ ہیں. وفرع، اور کہا وفرع علی ابن ابی طالب، اس کی تنے کی اس درخت کا تنا علی کی ذات ہے. وَأَغْصَانُهَا الْأَئِمَّةِ، فرمایا اس تنے کی شاخیں ہم ائمہ ہیں. وَأَوْرَاقُهَا شِيَعَتُنَا، اس شجر کے اوراق اور پتے ہمارے شیعہ ہیں. کیوں نہ ہو، جن کے لیے امام نے خود کہا تھا کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ ہماری بچی ہوئی تینت سے بنائے گئے ہیں. یہ ہماری بچی ہوئی تینت سے خلق ہوئے ہیں. اس لیے زمانہ ہمیں یہ نہ کہے کہ بھائی یہ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت حسین حسین کرتے رہتے ہیں. میں کہوں گا ہم کیوں نہ کریں، ہمارے فقط دل میں علی نہیں ہے، ہمارے ذرے ذرے میں علی پایا جاتا ہے. اللہم صلی علی. اسی صلوات کے ساتھ ساتھ اگر آگے تشریف لے آئیں، ساری جگہ خالی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ فرما رہے ہیں. کہا اس شجر کے پتے ہمارے شیعہ ہیں. اللہ اکبر، کیوں نہ ہو. کہا شیعتنا خلق من فاضل تینتنا، ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے خمیر سے خلق کیے گئے. یفرحون لفرحنا، یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. اس لیے دنیا نے دیکھا ہمارے گھر میں کوئی خوشی ہو، اہل بیت کا غم ہو، ہم خوشی نہیں مناتے. ہمارے گھر میں کوئی غم ہو، اہل بیت کی خوشی ہو، ہم غم نہیں مناتے. یہ ہم مجبوراً کرتے ہیں، یہ ہمارا خمیر ہم سے کرواتا ہے، کیونکہ ہمیں خلق ہی اس لیے کیا گیا ہے. یعنی ہم یہ کر کے بتاتے ہیں نہ ہماری خوشی کوئی اپنی ہے، نہ ہمارا غم کوئی اپنا ہے. اہل بیت کی خوشی ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، ان کا غم ہو تو ہم غمگین ہوتے ہیں. فرمایا اس شجرہ طیبہ کے پتے ہمارے شیعہ ہیں. اور فرمایا وعنصرها فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا صلی علی. کہ اس شجر کی جڑ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. یعنی کل میں نے عرض کیا تھا کہ اگر پتے کو بقا چاہیے تو ڈالی سے متصل رہنا پڑے گا، ڈالی کو بقا چاہیے تو تنے سے متصل رہنا پڑے گا، اور تنے کو اپنے وجود میں باقی رہنا ہے تو درخت جڑ سے وہ آتا ہوا رس چاہیے کہ جو تنے کو سلامت رکھتا ہے. اس لیے اللہ کو بھی کہنا پڑا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا. ولولا علی لما خلقتک، اگر علی کو نہ بناتا تو تجھے نہ بناتا. ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو نہ بناتا تم دونوں کو نہ بناتا. یا علی یا علی یا علی ہے. اللہم صلی علی. فرمایا اس درخت کی جڑ اور بنیاد سیدہ سلام اللہ علیہا ہے. اچھا اس حدیث سے مراد کو یہ نہ لے کہ نعوذ باللہ جناب سیدہ کی عظمت امیر المؤمنین اور رسول اللہ سے زیادہ ہے. کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کائنات نہ بناتا تو، اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات نہ خلق کرتا، اور اگر علی کو نہ بناتا تو آپ کو نہ بناتا. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کی افضلیت کے قائل ہیں کہ یہ رسول اللہ سے افضل ہیں. یہاں بات افضلیت کی نہیں ہے، یہاں بات ضرورت کی ہے. میں جملہ کہہ گیا آپ پیچھے رہ گئے. یہاں بات افضلیت کی نہیں ہے، بات ہے ضرورت کی. یعنی اے نبی، اگر آپ کو بھیج کے بلا لیتے
تو آپ کو اور آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کو بھیجنے کا مقصد فوت ہو جاتا. آپ کو بھیجنے کے بعد کوئی ایسا نور ہوتا جو آپ کے بعد بھی نور بانٹتا رہتا. آپ کو بھیجنے کے بعد کیا فائدہ ہوتا اگر نبی کو بلا لیتے؟ امت پھر اسی گمراہیوں میں چلی جاتی. مقصد کیا تھا اللہ کا؟ کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا مقرب ہو جائے. اگر نبی آ کے چلے جاتے تو پھر وہی مقصد فوت ہو جاتا. کہا کوئی ایسا ہو، بھائی جب مثال کے طور پر یہ لائٹ چل رہی ہے، اگر یہ لائٹ بند ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نور کو باقی رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی جنریٹر ہونا چاہیے جو اس نور کو باقی رکھے، اور وہ اتنا ہی پاورفل ہو جتنا اس لائٹ میں پاور چاہیے. اب نبی کو بظاہر آنا تھا واپس. اب نبی اگر واپس آ جاتے اور پیچھے امت کو اسی گمراہی میں چھوڑ کے آ جاتے تو نبی کے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا. اللہ نے کہا ہے نبی آپ نے تو آنا ہے، اب آپ کے بعد کوئی ایسا نور ہو جو آپ جیسا ہو، جو وہی نور بانٹے جیسے آپ بانٹ کے آئے ہیں. اب وہ نور آیا علی، یعنی نبی کی ضرورت بنا علی. اب علی اکیلے اس نور کو آگے نہیں بڑھا سکتے تھے. علی کو اس نور کو بڑھانے کے لیے ایک ہم سفر کی ضرورت تھی. اللہ نے اس ہم سفر کو بنایا فاطمہ، یعنی فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کے بغیر نہ نبوتوں کا گزارا ہے نہ امامتوں کا گزارا ہے. یعنی وہ سیدہ کہ جو امامتوں کی بھی ضرورت بن جائے، جو رسالتوں کی بھی ضرورت بن جائے. یہاں بات افضلیت کی نہیں ہے، یہاں بات ضرورت کی ہے کہ نبی کو اس سلسلہ کو آگے بڑھانے کے لیے علی و فاطمہ کی ضرورت ہے. کہا اگر سیدہ نہ ہوتی تو یہ سلسلہ امامت آگے نہ بڑھتا. جملہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں. سیدہ اتنی ضروری ہیں کہ علی کا ہر بیٹا امام نہیں ہے. میں جملہ کہہ گیا آپ پیچھے رہ گئے. علی کا ہر بیٹا امام نہیں ہے لیکن فاطمہ کا ہر بیٹا امام ہے. اللہم صلی علی والے. یعنی یہ ایسی مرکز اہل بیت بن جائیں سیدہ. فرمایا عنصرہا، یہ شجرہ طیبہ کو سمجھو پھر کلمہ طیبہ سمجھ میں آئے گا. اور شجرہ طیبہ کو سمجھنے کے لیے پہلے مرکز اہل بیت کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا ہے سیدہ کی ذات، کیا ہے فاطمہ کی ذات، کہ جو مرکز اہل بیت بن جائے. اور اسی مرکز کو اللہ نے سمجھایا حدیث قصہ میں. اللہ نے اسی مرکز کو حدیث قصہ میں سمجھایا کہ نبی آئے، آ کر جناب سیدہ سے چادر لی. ایک مرتبہ چادر کے نیچے شجرہ طیبہ جمع ہو رہا ہے. کوئی ایسا شجرہ دکھائے تو صحیح کائنات میں کوئی. وہ یہی سبب ہے کہ ہمارے ایک عالم دین ٹی وی پر ایک مفتی کے ساتھ بیٹھے تھے، جو مفتی کے مفتی ہوتے ہیں. تو بیٹھے تھے، انہوں نے جو بھی حدیث بیان کرتے ہمارے مولانا کہتے کہ میرے مولا نے فرمایا. تو ادھر سے جب ان کی باری آتی وہ بھی کہتے میرے مولا نے یہ فرمایا. تو جو فرما رہے ہیں انہوں نے پھر اس کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا. اللہم صلی علی. اس کی باری آتی تو وہ بھی وہی القاب چرا کے میرے مولا امیر المؤمنین فلاں نے فرمایا. اب یہ اور ایک دو القابات بڑھا دیتے، میرے مولا امیر المؤمنین امام المتقین، وہ بھی ادھر سے بڑھا دیتے. جو جو القاب یہ اپنے امام کے ساتھ لگاتے وہ بھی لگائے جا رہے تھے. اب یہ کہنے لگے عالم دین کہنا میں نے جناب سیدہ سے کہا بی بی کچھ ایسی مدد کیجئے کہ کچھ ایسا کہوں جو یہ اس کا منہ بند ہو جائے. کہا میرے ذہن میں اس وقت فوراً امام رضا کی یہ حدیث آئی. امام رضا نے نشابور میں فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا،
انہوں نے اپنے بابا سے، یہاں کے رسول اللہ سے، رسول نے جبریل سے، جبریل نے اللہ سے کہا، میں نے یہ کہا، اب اس کے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر تیرے پاس بھی کوئی ایسا شجرہ ہے تو لا۔ حیدری آئے اللہ صلی علی محمد، اگر تیرے پاس بھی کوئی ایسا شجرہ ہے تو لا۔ یعنی اسی لیے تو آئمہ معصومین بھی جس ذات پہ فخر کرتے تھے۔ اچھا، آپ معاشرے میں اگر کہیں چلے جائیں، آپ کسی بھی محفل میں چلے جائیں، وہاں آپ تعارف کروائیں گے اپنے والد سے، اپنے دادا سے، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں یہ تعارف کرواتے ہیں انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ اسی لیے امام حسن علیہ السلام جب فقیر شام کے دربار میں گئے تھے تو اس نے اپنے خطیب کو لکڑیوں کے منبر پہ بٹھایا، جیسے ہی حسن آئے تو میرے اجداد کے تم فضائل پڑھنا۔ اب امام جو ہی داخل ہوئے، اس نے ایک مرتبہ ان کے فضائل پڑھنا شروع کیے جن کے کوئی فضائل تھے ہی نہیں۔ جب امام آئے تو ایک مرتبہ وہ پڑھ رہا ہے، امام نے اس کی طرف گھور کے دیکھا، کہا کیا تم اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کر میرے اجداد پر، اپنے اجداد کو فخر دے رہا ہے؟ امام کہتے ہیں اگر تو کہے میں بھی اسی لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں اور میں جا کر اپنی والدہ سے لے کر حوا تک کا شجرہ سناتا ہوں، اپنے بابا سے لے کے آدم تک کا شجرہ سناتا ہوں، کہا میں یہ سارا شجرہ سب کے سامنے سناؤں گا، اگر تجھ میں ہمت ہے اپنی ماں کا کردار میرے کان میں ہی بتا۔ تو جو فرما رہے ہیں، بس یہ شجرہ طیبہ ایسا ہے کہ یہ جب بیان کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہتے انا ابن علی المرتضی، انا ابن محمد المصطفیٰ، وہاں یہ بھی بتاتے ہیں انا ابن فاطمہ الزہراء، انا ابن خدیجہ الکبریٰ۔ یعنی یہ وہ شجرہ طیبہ ہے، اور اللہ نے بھی اسی شجرہ طیبہ کا تعارف کروایا جب نبی چادر کے نیچے لے کے جمع ہوئے۔ ایک مرتبہ حسن آئے، حسین آئے، اللہ اکبر۔ اچھا، آ کے کیا شہزادوں نے جملہ کہا تھا؟ یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ۔ اللہ کہتے ہیں کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ رائحۃ طیبہ، ایک طیب، یعنی اس شجر کی خوشبو کو سونگھ رہے تھے۔ کیوں نہ سونگھیں؟ اب روایت کہتی ہے کہ ایک دن جناب سیدہ رسول اللہ کی خدمت میں آئیں، کہا بابا حسن و حسین نظر نہیں آ رہے۔ رسول اپنے صاحب کو لے کے مدینے سے باہر نکلے، دیکھا دونوں شہزادے ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ نے حسن کو دائیں، حسین کو بائیں کندھے پہ بٹھایا اور واپس آنے لگے۔ اب ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ ایک کو مجھے دے دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، ان کو میرے کندھوں پہ رہنے دو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اتحبہما، جملہ سنبھالیے گا اگر امام کی فضیلت سنیے، یا رسول اللہ اتحبہما، اے رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کیف لا احبہما، میں کیوں ان سے محبت نہ کروں، انہما ریحانتائی، یہ دونوں مجھ محمد کی خوشبو ہیں، یہ دونوں مجھ محمد کی خوشبو ہے۔ اب سمجھ میں آیا دونوں شہزادوں نے آ کر یہ کیوں کہا تھا ہم نانا کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، یعنی دونوں اپنی ہی خوشبو پہچانتے تھے، یہ دونوں اپنی ہی خوشبو کو پہچانتے تھے۔ پس شجرہ طیبہ جمع ہوا۔ ایک مرتبہ جب سب جمع ہوئے تو نبی نے چادر کو کونوں سے پکڑا اور پکڑ کے کہا پروردگارا ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یؤلمنی ما یؤلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم۔ جب نبی نے ان کے فضائل پڑھنا شروع کیے، اللہ نے کہا ہے میرا نبی سارے فضائل تو نے سنا دیے، مخلوق میری ہے، فضائل تو پڑھ رہا ہے، اے نبی اب ہم سے بھی سن۔ اللہ نے فوری جبریل کو بھیجا، کہا میرے نبی کو سلام کہنا اور جا کے کہنا انی ما خلقت سماء مبنیہ،
ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ. کہا نبی یہ جو شجرہ طیبہ ہے جن کو تو اپنا کہہ رہا ہے ان کو بنانے والا میں ہوں. اے میرے نبی سن، ہم نے اگر زمین کا فرش زمردی بچھایا ہے ان کے لیے، اگر عرش کا کہکشانی شامیانہ تانا ہے تو ان کے لیے، اگر قندیل شمس و قمر بنائی ہیں تو ان کے لیے، اگر ستاروں کی رہگزر بنائی ہے تو ان کے لیے، اگر پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری ہے تو ان کے لیے. اے میرا نبی یہ کائنات عرض سفلا سے لے کے عرش اولا تک یہ پوری کائنات ان کے صدقے میں بنائی ہے. کہا اے جبریل جا کے اعلان کر دینا انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی اللہ بھی جب شجرہ طیبہ کا تعارف کروائے تو اللہ ان کو حصار میں لے کے فرمایا انما، بس یہی ہے اللہ کا ارادہ ہے، بس انما یرید اللہ، اللہ کا تو ارادہ بس یہی ہے کہ ان سے رجس کو ایسے دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے. ان کو ایسے مطہر کیا اللہ نے. شجرہ طیبہ جب اتنے مطہر ہیں تو پھر انہوں نے کلمہ طیبہ کی بھی ویسے ہی پہچان کروائی کہ جہاں جہاں انہوں نے کمالات دکھائے اس سے پہلے کہ لوگ ان کا نام لیں، یہ ان کمالات کے بعد فوری سر سجدے میں رکھ کے کہتے تھے شجرہ طیبہ والے اور ہیں، کلمہ طیبہ والا اور ہے. بھائی اسی لیے تو کام اللہ کے تھے. کائنات چلانا نظام اللہ کا ہے، سورج نکالنا نظام اللہ کا ہے، چاند سورج بادل دن رات چلانا یہ سب کام اللہ کا ہے. لیکن جب انہوں نے کائنات سے اپنی نوکری کروائی، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کبھی ستارے کو دروازے پہ بلایا، کبھی ہاتھوں پہ سنگریزوں کو کلمے پڑھوائے، جب ایسے کام لوگوں نے دیکھے تو لوگ کہنے لگے ہو نہ ہو یہ وہی ہے. اس سے پہلے کہ کوئی ان کو کہتا یہ وہی ہے، یہ سب کچھ کر کے سرسجدے میں رکھ دیتے تھے کہ ہم کلمہ طیبہ کی پہچان کروانے آئے ہیں. اس لیے اللہ نے بھی کیا اہتمام کیا، اپنے نبی کو کہا اے نبی قل هو اللہ احد. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی کہہ دو اعلان کر دو، تو نبی نے کہا اللہ احد. کہا قل، آپ کہہ دیجئے کہ وہ احد ہے. یعنی اگر کلمہ طیبہ والے اللہ کی پہچان بھی ہوگی تو نبی کی زبان سے. یعنی مسلمان اللہ کو پہچانا تو نبی کی زبان سے، یعنی جو کچھ بھی لیا نبی کی زبان سے. اور اگر وہی نبی کہہ دے کہ فاطمہ بضعۃ منی، اگر وہی نبی کہے حسین منی وانا من الحسین، اگر وہی نبی کہے یا علی انت منی وانا منک، اگر وہی نبی کہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی یہ وہ شجرہ طیبہ والے ہیں جو توحید کی پہچان بن جاتے ہیں. اس لیے نبی نے بھی اپنی پوری زندگی توحید کا اعلان کیا. سب کو کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. یعنی کیسا نبی نے لا الہ الا اللہ کو پہنچایا کہ ان بد کرداروں کے سامنے اپنے کردار کو ایسا منوایا کہ جو اس نبی کو نبی نہیں مانتے تھے وہ بھی صادق اور امین مانتے تھے. یعنی پہلے نبی نے شجرہ طیبہ منوایا کہ پہلے انہیں شجرہ طیبہ سمجھ میں آ جائے پھر کلمہ طیبہ سمجھ میں آئے گا. کہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کلمہ طیبہ تک پہنچ جائیں. پہلے اللہ پہلے ان کافروں سے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا. جو نہیں مانتے تھے وہ بھی صادق اور امین مانتے تھے. یہاں کے اتنا مانتے تھے کہ نبی نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر آ رہا ہے کیا بغیر دیکھے مان جاؤ گے؟ نبی نہیں مانتے تھے لیکن کہنے لگے ہم کیوں نہ مانیں، ہم نے تمہیں بچپن سے جوانی سے 40 سال کا ہوتے دیکھا، نہ کبھی تو نے جھوٹ بولا،
نہ امانت میں خیانت کی ہے، ہم کیوں تیری بات نہ مانیں گے؟ کہا اگر ہم پہاڑ پہ آ کے دیکھیں گی اور ہمیں لشکر نظر نہ آئے تو ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، محمد جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ یعنی نبی نے پہلے اپنا کردار منوایا۔ بھائی کم از کم آج کے مسلمانوں سے اس دور کے مشرک بہتر تھے، جو نبی کو یہ تانا نہیں دیتے تھے کہ 40 سال بعد نبی بنا ہے، وہ نبی کا کردار شروع سے مانتے آ رہے تھے۔ بھائی آج کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہم نبی کی زندگی کو تو مانتے ہیں مگر ہمارے لیے وہ سیرت، اس سیرت کو ہم اپنائیں گے جو 40 سال کے بعد کی ہے، کہ ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے کیونکہ 40 سال بعد نبی بنا۔ یعنی انہوں نے اصل رکھا رسالت کو اور شاخ رکھا محمد کو، لیکن نبی نے کیا کیا؟ پہلے اپنا کردار منوایا، اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ۔ یعنی پہلے اپنا کردار منوایا پھر کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ یعنی پہلے نبی کو صادق و امین مانا پھر لا الہ الا اللہ کہلوایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کو رسالت کی وجہ سے نہیں مانا گیا، رسالت کو محمد کی وجہ سے مانا گیا تھا۔ یا علی یا علی اللہ، یعنی حیدری سلامت رہیں آپ، کہ نبی کو رسالت کی وجہ سے نہیں مانا گیا ہے، رسالت کو نبی کی وجہ سے مانا گیا ہے۔ رسالت شاخ ہے نبی کے کردار کی۔ بس پہلے شجرہ طیبہ کو سمجھو پھر کلمہ طیبہ سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے تو یہ ہیں جو کہتے ہیں لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو کائنات میں کسی کو پتہ نہ ہوتا اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے۔ یہ ہم ہیں کہ جو اللہ کی بندگی کا وسیلہ بنے، لوگوں کو خدا تک پہنچانے کا وسیلہ بنے۔ یعنی اگر کسی کو خدا تک پہنچنا ہے وہ شجرہ طیبہ کے پاس آئے، وہ ان کے دروازے پہ آئے گا تو توحید تک پہنچے گا۔ اور یہی درس نبی نے دیا، یہی درس حسین نے دیا کہ اگر توحید تک پہنچنا ہے تو کربلا میں آؤ۔ کربلا دیکھو، عشق الہی معراج پر نظر آئے گا، کربلا میں عشق الہی معراج پر نظر آئے گا۔ اب دیکھیے کربلا کیا ہے، عجیب ہے، عجیب روایت ہے، سنیے گا۔ انسان مشکلات میں اگر انسان پر صدمے پہ صدمے آ رہے ہوں، سب سے زیادہ اثر اس کے دماغ پر ہوتا ہے۔ انسان صدموں میں اپنی حالت کھو دیتا ہے، لیکن کیا کہنے کربلا والوں کے کہ صدموں پہ صدمے آ رہے ہیں اور ان کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے۔ جناب سیدہ کی ثانیہ زہرا کی عظمت کا جملہ سنو گے؟ میں نے محرم میں ایک روایت نقل کی تھی کہ بی بی کو اپنے بھائی سے کتنی محبت تھی۔ یہ بی بی کی عظمت کا جملہ ہے کہ کس عارفہ خدا کو زینب کبریٰ کہتے ہیں، کس عابدہ خدا کو زینب کبریٰ کہتے ہیں، کس طرح خدا کی پہچان کروائی۔ روایت کہتی ہے کہ بی بی جب بچپن میں تھی، ابھی گہوارے میں ہوتی تھی، اور جب تک امام حسین گہوارے کے قریب رہتے، جناب زہرا نے یہ روایت نقل کی اپنے بابا سے، کہا بابا میں نے عجیب منظر دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا جب تک حسین زینب کے جھولے کے قریب رہتے ہیں زینب خوش رہتی ہے، جیسے ہی حسین تھوڑی دور جاتے ہیں زینب گریہ کرنے لگتی ہے۔ کہا بابا اتنی محبت ہے زینب کو۔ اور امام حسین علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے؟ اگر جناب ثانیہ زہرا کا گہوارہ صحن میں پڑا ہوتا اور دھوپ آ جاتی تو امام اپنا سایہ کرتے تھے۔ اجرکم اللہ زہرا۔ اب سنو گے بی بی کی عظمت کا جملہ کہ وہ زینب جو ایک لمحے کے لیے حسین سے دور نہ رہتی ہو۔ جب عقد ہوا تو عقد میں شرط رکھی امیر کائنات نے کہ عبداللہ تو زینب کو حسین کی زیارت سے نہیں روکے گا، زینب جب کہے گی حسین سے ملنے جائے گی۔ اتنی محبت۔ اور جب بی بی مدینہ سے چلی تھی تو ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی قافلے کو روکا جائے۔ جب قافلے کو روکا تو دیکھا جناب عبداللہ آئے ہیں۔ کہا ہے عبداللہ
اگر آپ مجھے کہیں گے واپس آ جاؤ تو میں آ جاؤں گی، مگر اتنا یاد رکھنا میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ کہا میں روکنے نہیں آیا، میں تو اون و محمد کو لے کے آیا ہوں کہ اگر کوئی ایسا وقت پڑا میری طرف سے یہ اون و محمد بھی قربان کر دینا۔ اتنی محبت کے بعد کتنی بڑی عارفہ توحید ہے زینب کہ اسی حسین کے لاشے پہ کھڑی ہو کے کہا اللہم تقبل ھذا القربان، اے میرے اللہ میری اس قلیل قربانی کو قبول فرما، اے میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ ہے شجرہ طیبہ، یہ کلمہ طیبہ کی پہچان ہو رہی ہے کہ انہی لاشوں کے درمیان کہیں اکبر کا لاشا، کہیں اون و محمد کے لاشے، کہیں قاسم کا لاشا، کہیں عباس کا لاشا، حسین کے لاشے پہ کھڑی ہو کے کہے اللہم تقبل ھذا القربان، اے اللہ زینب کی یہ قربانی قبول فرما۔ اور اتنے صدموں کے بعد جب یہی بی بی ابن زیاد ملعون کے دربار میں گئی، اس نے تانا دیا، کہا دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہارے مرد مارے گئے، تم اسیر ہو کے ہمارے سامنے کھڑی ہو۔ زینب کبریٰ نے کیا جملہ کہا، ما رأیت الا جمیلا، کہا تم سمجھتے ہو ہم شکوائے پروردگار کریں گے؟ کہا میں نے تو کربلا میں سوائے جمال خدا کے کچھ دیکھا ہی نہیں، یعنی میرا حسین مارا گیا، یہ جمال خدا کی تجلی ہے کہ جب قربانی اس کے مقابلے میں ہو تو حسین جیسی قربانی بھی زینب کو چھوٹی لگتی ہے۔ اسی لیے 11 محرم جب اپنے بھائی کے لاشے پہ آئی تھی، ایک مرتبہ دیکھا کہ لاشے کی پہچان نہیں ہو رہی، وہاں منہ رکھ دیا جہاں کسی نے بوسہ نہ دیا، حسین کی کٹی ہوئی رگوں پہ زینب نے بوسہ دیا۔ ایک سوال کیا بی بی نے، ایک سوال کیا حسین نے، ایک مرتبہ لاشے پہ آ کے پوچھا انت اخل حسین، کیا میرا ماں جایا حسین تو ہے؟ اگر حسین تو ہے این راسک، اے حسین تیرا سر کہاں ہے؟ اجرکم الزہرا۔ ایک جواب کٹی ہوئی رگوں سے آیا، انت اختی زینب، کیا میری بہن زینب تو ہے؟ اگر میری بہن زینب تو ہے این رداؤ کے، اے زینب تیری چادر کہاں گئی؟ کہا بھیا ارے جس لعین نے تیرا سر اتارا اسی نے میری چادر۔ اجرکم الزہرا۔ ہاں زادارو بس ختم ہو گئی مجلس، 2 جملے مصیبت کے سن لو۔ 12 محرم یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوا، آپ نے بڑے آرام سے سن لیا، مگر کیسے داخل ہوا؟ آگے آگے کچھ نیزہ بردار ہیں جن کے نیزوں پر کچھ سر ہیں، ارے پیچھے پیچھے بے پلانے محمل ہیں جن پہ بیویاں سوار ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ایک ہی رسی میں 12 گلے بندھے ہیں۔ سید سجاد کی کمر جھکی ہے، اسی رسی میں باقر کا گلا بھی ہے، اگر سجاد سر اٹھاتے ہیں باقر کے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی ہے۔ آزادارو جب یہی قافلہ داخل ہوا، آواز دی گئی باغیوں کا قافلہ آ گیا، اور جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے مارنا شروع کیا۔ اجرکم الزہرا۔ آزادارو قافلے کو بازار میں روکا گیا۔ ارے زینب کو وہ منظر بھی یاد آیا ہوگا کہ بابا جب بابا کے وقت آئی تھی، ارے شہزادی بن کے آئی تھی، آج قیدن بن کے آئی ہے۔ راوی کہتے ہیں جب قافلہ بازار میں رکا، یہاں ایک مومنہ ہے جس نے اپنی کنیز کو بھیجا، کہا دیکھو یہ شور کیسا ہے۔ جیسے ہی اس کنیز نے آگے دیکھا، اس نے آگے بتایا کہ اے بی بی، اے آقا زادی، اے بی بی میں نے دیکھا ایک قافلہ ہے جس پر کچھ سر بلند ہیں نیزوں پر، ارے کچھ بیبیاں ہیں جو قیدی ہیں، اس بیبیوں کے پاس ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنی بیوی سے کہتی ہے اے بھوبھی اماں ارے پیاس بڑی لگی ہے، اے بھوبھی اماں کہیں سے پانی مل جائے۔ کہا جلدی سے جاؤ اس بچی کو پانی دو اور اسے کہنا میرے لیے دعا کر دے۔ یہ کنیز پانی لے کے آئی، ایک مرتبہ اس نے پانی دیا، پانی دینے کے بعد اس نے کہا میری آقا زادی نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دینا۔ کہا پہلے ہم دعا کریں گے۔ اب اتنے میں وہ خود تشریف لائیں، کہا میں بھی تو دیکھوں یہ کون سا قافلہ ہے۔ ایک مرتبہ بچی کے پاس آئی، کہا اے بچی ارے میرے لیے دعا کر، اللہ میرے بچوں کو تمہاری طرح یتیم نہ کرے۔ اجرکم الزہرا۔ ایک مرتبہ کہا اے بچی دعا کر اللہ مجھے مدینہ کی زیارت کروائے۔ کہا مدینہ جا کے کیا کرے گی؟ کہا مدینہ میں میرا آقا رہتا ہے۔ کہا کون ہے تیرا آقا؟ کہا مدینہ میں بنی ہاشم میں، اور میرا مولا حسین رہتا ہے، ارے میں اس کی زیارت کے
ایک مرتبہ یہ جملہ کہنا تھا، کہا اے بی بی یہ بتا کہ حسین کو جا کے کیا کہے گی؟ کہا میں وہاں جاؤں گی، میری آقا زادی وہاں ہے، میں اس کی زیارت کروں گی۔ کہا کون ہے تیری آقا زادی؟ کہا اے بی بی ارے کچھ خیال کر، یہ بازار ہے، میں اپنی آقا زادی کا نام نہیں لے سکتی۔ اب یہ جملہ سننا تھا۔ ارے بی بی نے سر اٹھایا، کہا ام حبیبہ ارے پہچان اور تیری آقا زادی بازاروں میں۔ اور کہا بی بی یہ کیا ہوا؟ اور میرا مولا، کہا وہ نوکے نیزہ پر اور تیرے مولا حسین کا سر، اور وہ پیچھے اکبر کا سر، اور وہ گھوڑے کی گردن میں عباس، اور سید سجاد ضعیف ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین